اب فرماتے ہیں کہ حرکت کی تعریف تو آپ نے سمجھ لی جی کہ خروج من القوت الی الفعل تدریجا. تو بات کرتے ہیں اب اس کے مقابل کا یعنی سکون کا. اور سکون کی تعریف کر کے اس کے بعد حرکت اور سکون کے درمیان میں تقابل بتائیں گے کہ دونوں میں کیا تقابل ہے. جی چار جو اقسام ہیں تقابل کے آپ نے پڑھے ہیں نا. جی تو ان میں سے یہاں پر کون سا تقابل؟ یہ بتائیں گے آپ. اور پھر حرکت فی المقولات کا ذکر کریں گے. تو پہلے فرماتے ہیں کہ سکون کو سمجھ لو. سکون کیا چیز ہے؟ کہتے فہو عدم الحرکت عما من شانہ ان یتحرک. سمجھ آ گئی ہے؟ سکون کی ایک تعریف یہ ہے کہ عدم الحرکت عما من شانہ ان یتحرک. جس چیز کی شان سے حرکت ہے وہ بالفعل حرکت نہ کرے. اس کو کہتے ہیں سکون. ہے میاں؟ تو اب جس چیز کی شان سے حرکت ہے ہی نہیں اس کا حرکت نہ کرنا سکون نہیں ہے. اس کی شان سے حرکت کرنا نہیں ہے. تو یہ اگر یہاں پڑا رہا ہے تو یہ سکون نہیں ہے. اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ڈسک ساکن ہے. سمجھائیے؟ اس کی شان سے حرکت ہے ہی نہیں. نہیں کہہ سکتے یہ کھڑکی یہ ساکن ہے کہ اس کی شان سے حرکت نہیں ہے. تو جس چیز کی شان سے حرکت ہو اور پھر وہ بالفعل حرکت ہو نہ کرے یہ ہے سکون. تو اس معنی میں دیکھو عدم الحرکت. حرکت وجودی چیز تھی. خروج من القوت الی الفعل تدریجا یہ وجودی چیز. اس میں تو کوئی عدمی چیز ہے نہیں. یہ وجودی ہے. سکون اس کے مقابلے میں جو ہے عدم الحرکت یہ عدمی ہو گیا. سمجھ آئیے؟ اب آپ دیکھیں کہ عدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر عدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھے تو تقابل ہے عدم والملکہ کا. دونوں کے درمیان میں دیکھو میاں دو چیزیں ایک وقت ایک زمان میں ایک مکان میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکیں ان کے درمیان میں ہوتا ہے تقابل. تو حرکت اور سکون ایک جہت سے ایک زمان میں ایک مکان میں جمع ہو سکتے ہیں؟ درمیان میں تقابل تو ضرور ہوگا. لیکن اب چار قسموں میں سے کون سا تقابل ہے یہ معلوم کرنا ہے. تو اگر آپ نے سکون کا یہ معنی کیا جو ابھی ماتن نے ذکر کیا تو پھر تو ان کے درمیان میں تقابل ہے. ہاں اس لیے کہ آدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو عدم الحرکت ہے وہ عما من شانہ الحرکت. تو حرکت کے لیے تو وہ صلاحیت رکھتا ہے نا لیکن بالفعل حرکت نہیں ہے. صلاحیت تو اس میں حرکت کی ہے لیکن بالفعل حرکت ہو ہاں. تو تقابل ہوا کون سا؟ عدم الملکہ. یہ عدم ہو گیا سکون عدم ہو گیا حرکت ملکہ بن گیا. سمجھا گئی ہے؟ شیوخ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا. باس
کہتے اب جب یہ سکون کی یہ تعریف ہو گئی ہے تو میاں پتہ لگا کہ باری تعالی کی ذات عقول باری تعالی کی ذات کو نکالو چونکہ وہ واجبات میں کلام یہاں پر ممکنات میں ہے تو عقول لے لو. عقول جو ہے میاں ان میں حرکت یعنی وجودی کے لیے عدم الحرکت تو ہے لیکن آیا حرکت کی صلاحیت ان میں ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ لوگ حرکت سے یہ نہ مراد دے رہے نا کہ یہ چلنا ہے. حرکت کی تعریف کریں خروج من القوت الى الفعل تدریجا. تو عقول کا کوئی کمال ایسا ہے جو بالقوہ ہو جس میں خروج ہو جائے فعل کی طرف؟ عقول کے تو سارے کمالات بالفعل مانتے ہیں فلاسفہ کہ وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں خروج من القوت الى الفعل ہو سکتا؟ لہذا مجردات میں جب حرکت کا محل وہ نہیں بن سکتے تو لہذا سکون کا بھی ان کے سکون کو بھی سکون نہیں کہیں گے. جیسے ڈیسک سے کے سکون کو ہم سکون نہیں کہہ سکتے اس طرح مجردات کے سکون کو بھی سکون نہیں کہہ سکتے. سمجھ آئیے کہ ان میں حرکت کی صلاحیت نہیں. تو آدمی کے لیے تو ضروری ہے نا تقابل آدم والملکہ میں کہ آدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھے. تو مجردات میں یہ چیز نہیں. ان کا کوئی کمال بالقوہ ہے ہی نہیں میاں وہ تو بالفعل مانتے ہیں سارے. اسی لیے فرمایا ترجمہ کرو میاں واما السکون فهو عدم الحرکت اما من شانه ان يتحركا فالمجردات غیر متحرکۃ ولا ساکنۃ. مجردات یعنی عقول جو ہیں ان کو نہ متحرک کہہ سکتے ہو نہ ساکن. اذ لیس من شانها کیونکہ مجردات کے شان میں سے نہیں ہے الحرکت. سمجھ آ گئی ہے؟ اب کہتے ہیں پھر اس تعریف سکون کی یہ تعریف لیں گے تو پھر فالتقابل بینہما تقابل العدم والملکۃ. دونوں میں تقابل کون سا ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے بات ہو؟ اچھا اس تعریف کے مطابق تو پھر یہ ڈیسک وغیرہ کو ساکن ہونا چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی کچھ خواص جو بالقوہ ہیں وہ بالفعل بن سکتے ہیں جیسے اس کا ٹوٹنا. یہ جسم یہ بن گیا اس کے بعد کی بات کرو. یہ فنا بھی تو ہو سکتا ہے نا. فنا تو الگ بات ہے یار. وہ حرکت کی تعریف یہ ایک مقولے سے ایک مقولے کے نو سے نکلنا دوسرے نو کی طرف یہ آگے رہا ہے. یا ایک صنف مقولے کے صنف سے نکلنا ہے دوسرے صنف کی طرف یا ایک اسی شے کے شخص سے نکلنا ہے دوسرے شخص کی طرف. فنا کی طرف نہیں ہے. سمجھا گی نا؟ یہ تم نے مطالعہ نہیں کیا؟ جو فرشتے وغیرہ ہیں ہاں ان کے بارے ہمارے نزدیک فرشتے جو ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں اور ان کے کمالات بھی ان میں حرکت ہو سکتا ہے. یعنی کمالات تو ان کے بڑھتے ہیں نا یومن فیومن ترقی ہوتی ہے نا. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. بلند ہو رہے ہیں بلند ہو رہے ہیں بلند ہو رہے ہیں. تو وہاں حرکت ہے. ایک مقولے سے نکلنا دوسرے مقولے کی طرف ہو مقولے کے نوع کی طرف ہو یہ تو رواں دواں معاملہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ جو عقول کے معنی میں فلاسفہ مانتے ہیں نا مجردات ان کے لیے حکما کیا مانتے ہیں؟ تمام کمالات ان کے بالفعل بالقوہ. ان کے لیے کوئی کمال وہ نہیں مانتے اس لیے وہ نکل گئے. ان کو نہ ساکن کہہ سکتے ہو نہ متحرک. سمجھ آ گئی ہے؟
اچھا تو سکون کی اگر یہ تعریف لے لیں تو تقابل تو پھر یہ ہو گیا. لیکن بعض علماء نے سکون کی ایک اور تعریف کی ہے، اس کو نقل کر رہے ہیں کہ السکون هو الاستقرار زمانا فيما يقع فيه الحركة. ہاں، سکون کس کو کہتے ہیں؟ الاستقرار زمانا فيما يقع فيه الحركة. جس مقولے میں حرکت واقع ہو، یعنی وہ حرکت کا محل بنے، تو وہاں پر شے کا استقرار، شے کا استقرار، اس استقرار کا نام کیا رکھتے ہیں؟ یعنی برقرار رہنا، ایک حالت میں رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. اس استقرار کا نام سکون رکھتے ہیں. تو اب یہاں اس تعریف سے سکون بھی وجودی ہو گیا. جی دیکھا، جی، حرکت بھی وجودی، وجودی ہو گیا، سکون بھی وجودی ہو گیا. تو سکون بھی وجودی ہو گیا. جی اچھا، لیکن اب دونوں کو دیکھو تو حرکت اور سکون دونوں ایک زمان میں ایک جہت سے ایک مکان میں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں، تو تقابل تو ہوگا. جی. لیکن اب تقابل عدم والملکہ والا نہیں ہوگا. ہاں، کیونکہ وہ تو ایک عدم ہی ہو اور ایک وجودی ہو تو وہ ممکن ہے. جی. تو یہاں اب تقابل دونوں شیئین موجودین ہو، وجودین ہو گئے. حرکت اور سکون دونوں شیئین وجودین. اچھا، پھر دونوں وجودی ہوں اور جمع نہ ہو سکیں، جی. ایک مکان میں ایک جہت سے اور ایک زمان میں، تو کہتے ہیں میاں پھر دیکھو کہ جانبین سے ایک کا محل دوسرے کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھتا یا نہیں رکھتا. سمجھائیے، اگر جانبین سے ایک کا محل دوسرے کے لیے محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو تقابل ایجاب سلب والا. تقابل وہ کیا نام ہے، وہ تعقل ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر موقوف ہے یا نہیں ہے؟ جی. اگر تعقل ایک دوسرے پر موقوف ہے جی. تو تضایف، تضایف. جی. سمجھ آئیے، جی. اور موقوف نہیں ہے تو تضاد. تضاد آ گیا. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ پھر میاں دیکھو یہاں پر تضاد ہے. دونوں وجودیین ہیں اور ایک جہت سے ایک زمان میں ایک مکان میں جمع تو نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر تعقل موقوف بھی نہیں ہے. جی. سمجھائیے، تو تقاب اور دیکھو ایک کا ہر ایک کا محل دوسرے کے لیے محل بنتا ہے. جی. حرکت کا محل جی. اس تعریف سے سکون کے لیے محل بن سکتا ہے، اس تعریف سے، اور سکون کا محل اس تعریف سے جی. حرکت کے لیے محل بن سکتا. تو جانبین سے ہر ایک کا محل دوسرے کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو تقابل کون سا ہو گیا؟ تضاد والا. اب تقابل بدل گیا جب مفہوم بدل گیا. جی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں میاں. وقیلا السکون هو الاستقرار زمانا فيما يقع فيه الحركة. تو یہ تعریف اگر لیں گے تو فالتقابل بینہما تقابل التضاد، پھر دونوں میں تقابل تضاد والا ہے. اب ایک یہ بات ختم ہو گئی ہے، سکون کی تعریف ہو گئی ہے اور ہر تعریف کے لحاظ سے انہوں نے تقابل آپ کو بتا دیا ہے. تو فرماتے ہیں اب کہ وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٍ فَلَهُ مُحَرِّكٌ. جو بھی جسم متحرک ہے اس کے لیے محرک چاہیے. جو جسم متحرک حرکت کر رہا اس کے لیے محرک چاہیے، حرکت دینے والی شے چاہیے، دکھا دینے والی. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں میاں جسم
من حیث ہوا جسم میں حرکت نہیں ہے، کہ جسم من حیث ہوا جسم میں اگر حرکت ہوتی تو پھر محرک کی ضرورت نہ ہوتی. سمجھ آئی؟ کیونکہ پھر تو حرکت اس کی ذات کا تقاضا ہوتا نا. تو جب حرکت اس کی ذات کا تقاضا ہوتا تو پھر کسی محرک دوسرے باہر سے دکھا دینے والے کی ضرورت ہو تو وہ خود چلتا بس. لیکن کہتے ہیں میرا میاں ایسا نہیں ہے، جسم من حیث ہوا جسم اس میں حرکت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر جسم من حیث ہوا جسم میں حرکت ہوتی تو میاں تمام اجسام دائماً متحرک ہوتے. ذات کا تقاضا بدلتا ہے اپنے افراد میں، تو ذات کا تقاضا تو اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے، لہذا ہر جسم ہمیشہ دائماً متحرک ہوتا. ساکن پوری دنیا متحرک ہوتی، ہر شے متحرک ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی شے بھی ایک جگہ پر مستقر نہ ہوتی، بس چل سو چل. ساری دنیا، پتھر بھی چلتے، نباتات بھی چلتے، یہ درخت بھی چلتے، ہر شے چلتی. تو ایسا ہے تو پتہ لگا جسم بما ہوا جسم اس میں حرکت. تو اب جب جسم بما ہوا جسم میں حرکت نہیں ہے تو باہر سے کوئی محرک چاہیے نا کہ اس کو دکھا دے. سمجھائیے؟ اسی لیے فرمایا کہ غیر الجسمیتی، جسمیت کے علاوہ کوئی اور محرک چاہیے. اذ لو تحرک الجسم بما ہوا جسم، کہ جسم بما ہوا جسم اگر حرکت کرتا تو لکان کل جسم متحرکا علی الدوام، پھر تو ہر جسم دائماً متحرک ہوتا. حافظ جی سرے سے بیٹھتا ہی نہ، بس چل سو چل. کھانا پینا بھی چلنے میں ہے اور نیند بھی چلنے میں ہوگی اور سارے قصے چلنے سے تعلق رکھے. سمجھا گئی ہے؟ والتالی کاذب، تالی تو باطل ہے، تو فالمقدم مثل. اچھا یہ تو ہوئی بات. اب میاں حرکت کا محل جو جسم متحرک ہے، حرکت کا محل کیا چیز ہوگی؟ کہتے وہ مقولات ہوں گے. مقولات اس لیے فرماتے ہیں ثم الحرکت علی اربعۃ اقسام. متن کو دیکھو، حرکت کی 4 قسمیں ہیں، لیکن یہ جو 4 قسمیں ہیں شارح نے نکال دیا کہ بے اعتبار مقولت. یہ تقسیم جو ہے یہ بے اعتبار محل ہے کہ حرکت ہوگی کدھر؟ مقولات میں ہوگی. تو 4 مقولات میں حرکت ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بے اعتبار مقولت ہی فیہا، کہ یہ حرکت اسی مقولوں میں واقع ہوگی. اب کہتے ہیں یار یہ حرکت مقولے میں ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں دیکھو میاں کہ حرکت تو عرض ہے نا، اے میاں، تو عرض کے لیے موضوع چاہیے، یعنی معروض چاہیے. جو عرض کا معروض ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں نا. تو حرکت جس چیز کو عارض ہے، یعنی اس کا جو موضوع ہے، وہ حرکت کرے گا. کہ حرکت تو خود عرض ہے، یہ کسی نہ کسی معروض کو عارض ہوگا نا. تو وہ جو معروض ہوگا اصل متحرک وہی ہوگا، وہ حرکت کرے گا. اچھا میاں، اب وہ جو موضوع ہے وہ کسی نہ کسی مقولے سے ہوگا.
تو اس کی حرکت کا کیا معنی ہے میاں؟ یا تو موضوع اس کا کوئی بھی مقولہ ہے، کسی بھی مقولے سے ہے، تو اس کا موضوع حرکت کر رہا ہے، یعنی ایک نوع سے نکل کے خروج کر کے دوسرے نوع میں داخل ہو رہا ہے. خروج من القوت الی الفعل تدریجا، کہ ایک قسم مقولہ سے نکل کے دوسرے قسم مقولہ میں داخل ہو رہا ہے. ایک نوع سے نکل کے خروج کر کے دوسرے، یا تو یہ حرکت اس طریقے سے ہوگی مقولے میں، یا صنفی حرکت ہوگی کہ ایک مقولے کے ایک صنف سے نکل کے دوسرے صنف میں داخل ہو رہا ہے. سمجھائیے. یا حرکت شخصی فردی ہوگی کہ ایک مقولے کے ایک فرد سے نکل کے دوسرے فرد میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہے حرکت فی المقولہ. سمجھائیے. اب فرماتے ہیں میاں 4 مقولوں میں حرکت ہو سکتی ہے، لہذا جس مقولے میں حرکت ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسی مقولے کے موضوع جو ہے وہ اسی مقولے کے ایک نو سے نکل کے دوسرے مقولے دوسرے نو میں داخل ہو رہا. اسی طرح ایک صنف سے نکل کے دوسرے صنف میں داخل ہو رہا ہے. اسی طرح ایک فرد سے نکل کے دوسرے فرد میں داخل. یہ حرکت فی المقولات ہے. اب مثال دیتے ہیں کہ میاں سب سے پہلے حرکت فی الکم میں، مقولے کم میں. مقولے کم جانتے ہو نا، ما یقبل القسمت والنسبت لذاتہ. ہمیں آئیے. مقولے کم مقدار، کم متصل، اور عدد کم منفصل. تو دیکھو میاں مقولے کم میں حرکت کا کیا مطلب؟ اے میاں کہتے کن نمو والذبول، کن نمو والذبول. کم کے مقولے میں حرکت نمو اور ذبول، یہ دونوں اس کی مثالیں ہیں. دیکھو میاں، فرض کرو ایک جسم ہے، اس میں نمو ہو رہا ہے، یعنی وہ بڑھ رہا ہے. بچہ نہیں پیدا ہوتا جی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقولے کم میں، مقدار میں حرکت ہوتی ہے. کہ پہلے تو اس بچے کی مقدار جب آپ اس کو تولتے ہیں تو 2 کلو ہوتا ہے. 2 کلو ہوتا ہے. 8-10 دن کے بعد آپ تولتے ہیں 2.5 کلو ہوتا ہے، تو 2.5 کلو ہو گیا. مہینے کے بعد تولتے ہیں 3 کلو ہو گیا. سمجھائی؟ 2-4 مہینے کے بعد تولتے ہیں 5 کلو ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرکت فی الکم. کہ دیکھو میاں، پہلے یہ پیدا ہوا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت تو چھوڑو، عالم ارحام کی بات ہے کہ سب سے پہلے کتنا تھا، اس کے بعد کتنا بڑھ گیا، وہاں بھی یہی معاملہ چلا ہے. لیکن جب ہمارے پاس آ گیا، دنیا میں تشریف لایا،
تو وہ 2 کلو تھا، اس کی مقدار کم کتنی ہے؟ 2 کلو۔ اب وہ بڑھتا ہے، نمو کرتا ہے، نمو کرتا ہے، ایڈا بڑا پہلوان فضل الرحمان بن جاتا ہے کہ پھر 4 من سے بھی اس کی چربی زیادہ ہے بھی، سمجھائیے؟ یہ ہے نمو۔ اچھا، تقریباً پہلے تو خیر عمروں میں برکتیں تھیں میاں، تو 50 55 60 کے بعد ذبول شروع ہوتا، ڈھلان شروع ہوتا، ڈھلان اوپر سے نیچے آنا جی شروع ہوتا۔ آج کل 40 42 سال کے بعد اللہ کے فضل سے ذبول شروع ہو جاتا ہے، 40 42 45 کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتا ہے۔ تو میاں پھر جو نمو ہوا آہستہ آہستہ، اسی طرح آہستہ آہستہ ذبول ہوتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ، ومن نعمرہ ننقص فی الخلق۔ اللہ نے فرمایا جس کو ہم عمر دیتے ہیں ننقص فی الخلق، خلق میں اس کی کمی بھی کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈھلان ہوتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے پرانا سڑا ہوا کھجور کے ٹہنی ہوتی ہے نا، پرانی سڑی ہوئی ٹیڑھی ویڑھی اور دبلی پتلی خشک ہو جاتی ہے نا، تو ایک تل کیسا بن جاتا ہے۔ تو پہلے تو کھجور کی جو وہ ٹہنی تھی، وہ جو اس کا ایک شاخ تھا کھجور کا، وہ تو اچھا بڑا خاصا، لیکن جب گر گیا نیچے خشک ہو گیا، نمی چلی گئی، اور پھر اور زیادہ خشک ہوتا رہا، اور خشک ہوتا رہا، اور خشک ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک دبلا پتلا تن کا سا رہ جاتا ہے، تن کا۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ ہے ذبول، سمجھائی ہے؟ وہ ایک زمانے میں یہاں جب ہم آئے نا مدرسہ ادھر آگے، تو ادھر یہ شیشم کے درخت تھے بڑے بڑے، ابھی بھی وہ خشک ہو گئے نا اب تو۔ طالب علموں کے مخرجہ برکات نے ان کو، تیزابیت نے ان کا یہ حال کر دیا، دیکھو نمی ان بیچاروں کے جسم میں کہیں رہی بھی نہیں، ایسا جلا دیا بالکل۔ زبردست تیزاب ہے نا طالب علموں کا۔ تو ہمارے طالب علم ادھر تھے نا اس وقت، وہ کہتے ہیں یار ساجد ہے، یہ جو درخت ہے نا، یہ شیشم کے بڑے بڑے درخت ہیں، تو انہوں نے ہمارے مدرسے کو گویا کہ پردے میں رکھا ہوا، یہ مدرسے کے لیے پردہ ہے، ان کو خشک کرنا چاہیے یا ان کو کاٹنا چاہیے درختوں کو، تاکہ سڑک سے لوگ دیکھیں مدرسے کو، پردہ ہٹ جائے۔ تو کچھ طالب علموں نے کیا بھی ایسا کہ کو پتہ نہیں، کوئی دوائی، ان طالب علم کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ گھومتے پھرتے ہیں، تو کوئی دوائی ایسی ہوگی، کوئی پاؤڈر قسم کی کوئی شے جو وہ سبز درخت کو خشک کر دیتے ہیں، وہی واللہ عالم کوئی شے ہوگی۔ وہ کوئی طالب علم لائے بھی تھے، بعض درختوں کے جڑ میں انہوں نے ڈال بھی دیا، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار تم اس دوائی کو چھوڑو، یہ تمہارا اپنا تیزاب جو ہے انشاءاللہ یہ اس کو
اس کے لیے کفایت کر جائے گا. تو واقعی یہ ویسے کھڈا تھا نا، یہاں بہت بڑا کھڈا تھا، اس میں پانی رکتا تھا، یہاں سے جو پانی جاتا تھا وہ وضو خانوں کا تو وہ وہاں رکتا تھا. اب تو اس کی بھرائی ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو بہرحال وہ درخت بیچارے جو تھے وہ گل سڑ گئے بالکل. تو یہ ہوتا ہے زبول. ایک زمانے میں یہ بڑے اچھے لگتے تھے یہ درخت، طالب علم کو نہیں اچھے لگتے تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ہے نمو میں. اب نمو کی تفسیر تھوڑی سی کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں وہو ازدیاد حجم الاجزاء الاصلیت. نمو کہتے ہیں کس کو؟ جو بدن میں اجزاء اصلیہ ہیں. ایک اجزاء اصلیہ ہیں اور ایک اجزاء زائدہ ہیں بدن میں. تو جو بدن میں اجزاء اصلیہ ہیں جسم کے، بما ينضم الیہ ویداخلہ فی جمیع الاقطار علی نسبت طبعیت. نمو اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ کچھ مقدار لگتا جائے. ہاں، کچھ مقدار منظم ہوتا رہے. وَيُدَاخِلُهُ، اور اس جسم کے اندر وہ مقدار زائد داخل ہوتا رہے. ہاں، لیکن کیسے؟ فی الاقطار، جسم کے اطراف میں، علی نسبت طبعیت، طبعی تقاضے کے مطابق. جسم کے طبعی تقاضے کے مطابق کچھ اجزاء منظم ہوتے رہے. اجزاء اصلیہ میں یہ انضمام اجزاء ہوتا رہے، لیکن نسبت طبعیہ کے مطابق، یعنی طبع انسان کے یا حیوان کے اپنے طبع کے مطابق. تو اس کو کہتے ہیں نمو. اے میاں، واقعی طبع کے مطابق بچہ چھوٹا 2 کلو کا تھا، اب 5 کلو ہو گیا. لیکن ایسا نہیں 5 کلو ہوا کہ اس میں کچھ انضمام اجزاء ہو گیا اور طبع کے خلاف ہو گیا. ہاں، طبع کے خلاف کیسے ہوگا؟ ہاں، کہ ایک اندام اس کو اتنا سوج گیا تو باقی دبلے رہے ویسے ہی. سمجھائیے؟ ناک کتنا بڑا ہو گیا. ہمارے وہ غفار خان بابا نہیں، اس کے ناک کو تم نے دیکھا؟ وہ پٹھان اس کو پوزا کہتے ہیں. پوزا کہتے ہیں ناک کو پشتو کے. تو پٹھان غفار خان، اس کا ناک ہے بڑا ایسا سجا ہوا، باہر نکلا ہوا ہے. یہ فوٹو لگے ہوئے یار اس کے آج کل. تو پٹھان لوگ اس کا ناک کیونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے پٹھان کہتے ہیں پوزا ہے پوزا. تو ایسا نہیں ہے، یعنی طبعی تقاضا کے مطابق اجزاء بڑھتے رہیں اجزاء اصلیہ میں. تو یہ ہے نمو. طبعی اجزاء طبعی تقاضا کے مخالف ہو جائے تو پھر نمو نہیں ہے میاں، کہ ایک طرف تو اتنا بڑھ جائے جیسے پیٹ اتنا بڑھ گیا تو باقی پوٹ بن گیا. ایسا نہیں. سمجھا گئی ہے؟ اعلیٰ نسبت طبیعت بخلاف سمن. سمن برخلاف طبیعت ہوتا ہے. فضل الرحمان بن جانا، ہاں، یہ طبع کے خلاف ہے. سمجھ آئیے؟ کہ اتنی چربی چڑھ جائے کہ پھر آپریشن کر کے تو 2 من چربی اس کے پیٹ سے نکالے. اس کے بھائی سے نکالی تھی 2 من. ہاں، 2 من، پتہ نہیں کتنے من کی، لیکن کافی ساری چربی نکالی تھی. اس کا بھائی دوسرا نہیں، وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے آج کل. کیا نام ہے؟ لطف الرحمان. ہاں، وہ اس سے آپریشن کر کے
بہت ساری چربی نکالی تھی. میں نے کہا یہ حرام مال جتنا کھایا ہے وہ سارا نکل گیا. کھرپوں کے ساتھ نکالی ہوگی. اور کس کے ساتھ؟ حرام مال کا انجام پھر یہ ہوتا ہے نا شیخا. تو اس کو سمن پھر کہتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہو نا, طبع تقاضا کے خلاف ہو. بس ایک اندام بڑھتا رہتا ہے دوسرے نہیں بڑھتے. بخلاف السمن فإنه زیادة فی الاجزاء الزائدة, اجزاء اصلیہ میں زیادت نہیں بلکہ اجزاء زائدہ میں جو زیادت ہو اس کا نام ہے سمن. اچھا, اب اجزاء اصلیہ اور اجزاء زائدہ کون سی ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ والاجزاء الاصلیۃ فی بعض الحیوانات ہی المتولدۃ من المنی. اصل اجزاء جو ہیں اجزاء اصلیہ وہ وہی اجزاء ہیں بعض حیوانات میں جو منی سے پیدا ہوتے ہیں. منی سے وہ کون سے اجزاء ہیں؟ کہتے ہیں کالعظم, ہڈی, والعصب, اور یہ اعصاب, ہاں پٹھے, اور رباط. رباط جانتے ہو؟ حیوان کے پیوندوں میں, جہاں پیوند ہے نا جوڑ ہیں, ان جوڑوں میں بالکل سفید قسم کا ایک باریک پٹا سا ہوتا ہے. دیکھا کبھی قصاب کے پاس نہیں گئے ہو؟ جہاں جوڑ ہے نا جوڑوں میں وہ ہوتا ہے زیادہ. ویسے باقی بدن میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, جوڑوں میں زیادہ ہوتا ہے. بالکل سفید ہوتا ہے اور باریک سا. بندے کو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بھی عصب ہے, لیکن وہ عصب نہیں ہے اصل میں, اس کو رباط کہتے ہیں کہ بدن کے جوڑوں کو اس نے جوڑا ہوا ہے. اگر وہ ہٹ جائے جوڑ سے تو یہ ایک دوسرے سے پیوند کاری نہ رہے, یہ جدا ہو جائے, اعضاء جدا جدا ہو جائے. اللہ نے کیا مشینری بنائی. والرباط وزائدۃ فیہ ہی المتولدۃ من الدم. اجزاء زائدہ وہی ہیں جو خون سے پیدا ہو, جیسے گوشت ہے کاللحم والشحم والسمین. سمین یہ بھی بالکل سفید سا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں قصاب کے پاس گئے ہو تو گوشت کے اندر بھی سمجھو طبقات ہوتے ہیں. یہ ایران کا بھی گوشت ہو نا, یہاں ذرا واضح ملتا ہے, طبقات ہوتے ہیں. تو گوشت کا ایک طبقہ اور دوسرے طبقے کے درمیان میں سفید سا ایسی سطح ہوتی ہے, سفید سطح. دیکھیے یوں, ہاں یہ ران کے گوشت میں, چونکہ ران میں گوشت زیادہ ہوتا ہے نا تو وہاں طبقات بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں اوپر کے طبقے اور نیچے کا طبقہ جو گوشت کا ہے, دونوں طبقے گوشت کے ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں ایک سطح سفید سی, بالکل سفید سطح ہوتی ہے. اچھا جو بھی کہتے ہیں بارو, مچھلی والا کہتا ہے کہ کھوتے والا کہتے ہیں. سمجھ تو گئے نا اس چیز کو. ہاں یہ ہے سمین. اور ذبول کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوا انتقاص حجم الاجزاء الاصلیۃ للجسم. ہاں جب انتقاص شروع ہو جائے اجزاء اصلیہ کا جسم کے, بما ينفصل عنه في جميع الاقطار, ہاں کہ جمیع اطراف میں اس سے انتقاص آتا ہے, کمی آتی ہے, لیکن اعلی نسبت طبعیت بخلاف الہزال. ہاں کہ اس کے مقابلے میں ہزال ہے لاغر ہونا. فإنه انتقاص عن الاجزاء الزائدۃ, کہ ہزال اس کے مقابلے میں جو اجزاء زائدہ میں انتقاص آتا ہے اس کو ہزال کہتے ہیں, جو اجزاء اصلیہ میں انتقاص آتا ہے اس کو ذبول کہتے ہیں. سمجھائیے. تو یہ ہزال جو ہے یہ سمن کے مقابلے میں ہے, اور ذبول جو ہے یہ نمو کے مقابلے میں. سمجھے ہو؟ یہ ایک مقولہ کم میں حرکت بتا دیا.